پٹھان مجھے معاف کیجیے گا، میں آج سے تقریباً حاجی انور صاحب بھی میرے ساتھ ہے، میں کوئٹہ سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہنہ اڑک جا رہا تھا۔ ہنہ اڑک اس زمانے کے اندر، اب تو ختم ہو گئے، چشمے تھے، باغات تھے، ہنہ اڑک کے درمیان سے گاڑی جا رہی تھی موسم میں بہار کے اندر، اور وہاں یہ ہو رہا تھا۔ میں پشتو نہیں سمجھتا، تھوڑا تھوڑا سمجھتا، اب تو کچھ زیادہ سمجھتا، اس وقت نہیں سمجھتا۔ بی بی شیرینہ یلے گلے ربت دے بابا یہ لنگی تھا بی بی شیرینہ، پتہ نہیں ہے بی بی شیرینہ کیا۔ تو لوگ اس طرح، خدا کی قسم داڑھی والے اس طرح ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بی بی شیرینہ ایک خوبصورت خاتون تھی، اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا، اس پر دوسرے نے اس کو قتل کیا، پھر مقتول کے وارثوں نے قاتل کو قتل کیا، پھر قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورثہ میں سے قتل کیا، پھر اس طرح انہوں نے کہا قتل کیا نہیں، کہنے لگے ہمارے پٹھانوں کے بہت سے لوگ بی بی شیرینہ پر شہید ہو گئے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے پٹھانوں کے لوگ وہ بی بی شیرینہ پر، آپ کے بھی شہید ہے کسی بی بی شیرینہ پر، اور ہمارے بلوچوں کے زینت و آسیہ اکس گوما منی پیار مقام، تو وہ ان کے ہاں زینت ہے، اور زینت کسی خاتون کا نام ہے، بلوچ اس پر شہید ہے، اور آپ کے پٹھان بی بی شیرینہ پر شہید ہے۔ اور بوڑھے اس طرح سر جھومار اس طرح یہ گھوم رہے تھے، جب وہ گانا بج رہا تھا اور اس طرح وہ جھوم رہے تھے، مہران تھا۔ اب سنو، بخاری کی روایت ہے، ابی نے کہا، ابن مسعود کو کہا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ نبی کہہ رہا، استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا حضرت قرآن تو آپ پر نازل ہو گیا، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا کہ سناؤ۔ ہے ابی بن کعب ہے یا ابن مسعود ہے، جب صحابی قرآن پڑھتا ہے، میں آپ کو قرآن اس وقت سنا نہیں سکتا، میرا گلا بیٹھ گیا، اگر گلا میرا صحیح ہوتا تو پھر آپ بھی یہ کہ آپ کی حالت خراب ہوتی، میری حالت بھی خراب ہوتی، گلا بالکل میرا جواب دے چکا ہے، اس لیے فرمایا قرآن سناؤ۔ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ قیامت کا دن کس طرح ہوگا جب ہر نبی کو گواہ بنا کر کے اس کی امت کے خلاف لائیں گے، اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے، کیا منظر ہوگا؟ کوئی ناف تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے کانوں تک ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا پسینوں میں ڈوب جائے گا، کیا حال ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا بس بس بس، رو رہے اور جھوم رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ ہوا کیا پٹھان کو، ہوا کیا بلوچ کو، کہ مجھے اور آپ کو تو قرآن کے سامنے جھومنا چاہیے، رونا چاہیے، تیرا نبی بھی رو رہا ہے، لیکن ہم تو اللہ آپ کا بھلا کرے گانے کے حوالے ہو گئے، گانے کے۔ مجھے معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، پتہ نہیں مجھے کس نے بلایا، حاجی طارق نے کس نے یہاں بلایا، جب آپ نے بلایا تو پھر اب سن لینا، معاف کیجئے گا، آپ ایف اے ہے، آپ ایل ایل بی ہے، آپ ایم بی بی ایس ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کروڑ پتی ہے، آپ ارب پتی ہے۔ ایک ڈبلا والا وہ آتا ہے لوہار میراسی، وہ آ کر کے طبلہ بجاتا ہے، دوسرے پٹھان تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، یہ کلاہٹ ہے اور کیا ہے؟ وہ کہتے بازو، یہ جو اس طرح کر کے جو جھوم رہے ہیں، کروڑ پتی بھی اس طرح تعلیم یافتہ ہے۔ قربان جاؤں تیرے تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری عقل مندی پر۔ دیکھا، دوبر شاہ کہتے ہیں اس کو۔ اب پھر بھی مولوی بے وقوف ہے، پھر بھی تبلیغی بے وقوف ہے، پھر بھی دیندار بے وقوف ہے، پھر بھی تہجد گزار احمق ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے۔ اب سمجھو مسئلہ یہ ہے، آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں، 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ایسے پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ہے کیا سمجھایا قرآن نے؟ ان کی طرح پاگل نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسا پاگل بنا دیا جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے مقام کو بھی بھول گئے، اپنی غیرت کو بھول گئے، اپنی عزت کو بھول گئے، اپنی ثقافت کو۔ پٹھان تو غیرت مند ہوتا ہے، بلوچ تو غیرت مند ہوتا ہے، سارے مسلمان میرے سر کے تاج ہیں، مسلمان سارے غیرت مند ہوتے ہیں، انسان بحیثیت انسان وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اب بتا یہ کیا ہے؟ اب بتا یہ کیا ہے کہ تو کروڑ پتی کا ارب پتی، آج تو کروڑ کچھ بھی نہیں ہے،
تو عرب پتی کا بیٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ملا تو بے وقوف ہے، تو سمجھدار ہے۔ روڈ کے اوپر بخدا ایک میراثی وہ طبلہ بجا رہا ہے اور دوسرے وہ دبر شاہ کو ہلا رہے ہیں۔ دبر شاہ، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں؟ یہ وہ ہے کہ جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کی عزت بھی ان کو بھلا دی، ان کا مقام ان کو بھلا دیا، ان کی غیرتوں کو بھلا دی، ان کی پٹھانیوں کو بھلا دی، ان کی بلوچیوں کو بھلا دی، ان کی ثقافت، ان کی روایت اللہ نے ان کو بھلا دی۔ پاگل کا کوئی سینگ ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہمارے بلوچ، ہمارے استاد تھے، ابھی تک زندہ ہے، حاجی انور صاحب، آپ کو زیارت کراؤں گا، 90 سال اس کی عمر ہے۔ استاد جی ایسی پٹائی کرتے تھے، ارشاد الصرف پڑھاتے تھے، ایسی پٹائی کرتے تھے کہ خدا کی پناہ، ہم رات کو پڑھتے 1 بجے کے قریب جب نیند آتی تو حضرت جی دیوار پر بٹھاتے بہت سے طلبہ کو، دیوار کے اوپر بیٹھے، یہاں پر جھوم رہے، کتاب پڑھ رہے، اگر کسی کو نیند آ گئی تو انشاءاللہ گردن اس کی ٹوٹ جائے گی، گر جائیں گے دیوار سے، بخدا دیوار کے اوپر بٹھاتے اس طرح۔ اور آج میں اساتذہ کے سبق کو بھول گیا، لیکن اس کے اسباب کو 40 سال ہو گئے، ابھی تک میں بھولا نہیں۔ اور ان کی کتاب ایسے ڈنڈے میں پڑھتے تھے، اس میں بہت سے لڑکے پڑھتے دماغوں کا خشک ہو جاتا، کئی لڑکے وہ پاگل بھی ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ ہمارا بلوچ صاحب آ گیا، بلوچ آ گیا، یہ چھوڑو، یہ میرے لیے ڈیزل لا رہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، بات سمجھو۔ طالب علم جب آ گیا، یہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی چل جائے گی۔ طالب علم جب آ گیا، اچھا تکڑا آدمی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ خیال کرنا یہ کتاب ارشاد الصرف آدمی کو پاگل بناتی ہے۔ اور اس نے کہا کیسے پاگل بناتی ہے؟ کہا دیکھ لینا، زیادہ محنت نہیں کرنا، زیادہ اپنے آپ کو خراب نہ کرو، اس سے آدمی پاگل ہوتا ہے۔ استاد جی نے اس ہفتے میں، اگلے ہفتے میں پٹائیاں کی، سب کی پٹائیاں، مجھے خود بھی ایسی پٹائی، ہم بھاگتے تھے پھر۔ سبحان اللہ۔ اب طالب الغریب پڑھتے 2 مہینے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے ارشاد الصرف کو اٹھا کر کے، پورے ارشاد کو، کتاب کو اس نے چادر کے اندر باندھا، چادر میں باندھ کر کے پھر اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا، اور لٹکا کر کے ادھر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے مار رہا اس کو، کہتے تیری ماں کو، تیری بہن کو اس طرح کرے، تو لوگوں کو پاگل بناتی، مجھے بنا، میں دیکھتا ہوں کیسے بناتی، واللہ العظیم سنا ہے کہ تو لوگوں کو پاگل بناتی ہے، مجھے بنا دے۔ جنگل کے اندر مدرسے کے قریب، کوٹ لالو دریا خان مرید میں ہم پڑھتے تھے، نواب شاہ کے قریب، تو جنگل کے قریب مدرسہ تھا۔ اب طالب علم، دوسرے ایک طالب علم نے دوپہر کو جا کر کے دیکھا، یہ ظالم کا بچہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کر کے، وہ کتاب لٹک رہی ہے، کتاب کو اٹھا کر کے ایک مارتا، کتاب اس طرح ہو کر کے، پھر کہتے استاب موردہ کا کہو استغفر، پھر اس کو مار۔ میں چونکہ پشتو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا، ورنہ وہ بلوچی میں کہتے تی ماسا چونکنا، تی غوارا چونکنا، آپ کے ماس کو فلاں کو اٹھا کر کے پتہ۔ ایک طالب نے دیکھا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، طلبہ جمع ہو کے دیکھ رہے، کتاب بھی حیران ہے، یا اللہ کس کے ہاتھ پہ پڑ گیا ہوں، کتاب کو بھی دبا کر کے وہ مار رہا۔ تو آخرکار طلبہ نے آ کر کے پکڑا، کیا ہوا؟ کہتے تم لوگوں نے تو کہا تھا نا کہ یہ کتاب آدمی کو پاگل بناتے، اس کی ماں کو بھی طاقت نہیں مجھے پاگل بنائے، اس کے باپ کو بھی طاقت نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ پاگل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پاگل تھا نہیں تھا، پاگل ہوا نہیں ہوا، پاگل ہوا، لیکن اپنے پاگل پن کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم اور آپ خدا کے باغی بھی بن گئے، سب کچھ ہو گئے، بے دین بن گئے، محمد کو بھی ناراض کر دیا، اللہ کو بھی ناراض کر دیا، 1.25 صحابہ کو بھی ناراض کر دیا، پاگل ہو چکے، انگریز ہم سے راضی ہے، اس پر دبر شاہ کو ہلا رہے، پاگل ہو چکے، لیکن اپنے پاگل ہونے کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، پاگل ہو چکا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، 28واں پارہ ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، اللہ کے کلام کو بھول گئے، اللہ کی توحید کو بھول گئے، نبیوں کی سنت بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو خدا نے ان کی ذات ان کو بھلا دی، وہ اپنی ذات کو بھول گئے، اپنی غیرت کو بھول گئے، اپنی عزت کو بھول گئے، اپنے شرم کو بھول گئے، اپنے حیا کو بھول گئے، اپنی روایتیں بھول گئی، اپنے پٹھانی بھول گئی، اپنے بلوچی بھول گئے، اپنے مسلمانی بھی بھول گئے۔ یہ وہی ہو گیا جی۔ اس لیے گزارش یہ ہے، آپ کو کیا کہوں، مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو کیا کہوں،
مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارا ہے کہ اب ہمارے مدرسوں میں بھی جس طرح محنت ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہے. ہمارے لیے بھی دعا کرو. ہم بھی محتاج ہیں, میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں. یاد رکھ لینا, میں قطر میں ایک موٹا سا قاری ہے, عبدالرشید اس کا نام ہے, اور لوگ اس کے لیے مرتے ہیں, لوگ اس کے لیے مرتے ہیں, لوگ اس کے لیے مرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان کی راتوں میں یہ ظالم اتنا موٹا اٹھ بھی نہیں سکتا, لیکن پتہ نہیں کیا غیرت ایمانی ہے, حرارت ایمانی ہے. رمضان کے راتوں میں ہے ایسے آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کی لائن لگی ہوئی, بڑے بڑے عرب لوگ بڑے بڑے اس کے پیچھے. اللہ اکبر. ان سے پوچھا گیا قاری عبدالرشید صاحب یہ کیا ہے, تھکتے نہیں؟ ویسے تو اٹھ بھی نہیں سکتے. کہتے خدا کی قسم جب قرآن شروع کرتا مجھے کوئی پتہ نہیں چلا, لیکن جو بات کی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں تو نالائق ہوں, بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کہا کہ قاری عبدالرشید صاحب یہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے میرا والد بھی عالم تھا, میرا والد بھی قاری تھا. والد صاحب جب مر رہا تھا اس نے کہا بیٹا زیادہ باتیں کر بھی نہیں سکتا, میرے سکرات کا وقت ہے, ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں اگر عزت چاہیے اور دنیا میں آپ کو چاہیے کہ لوگ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی مقام مل جائے, دنیا میں بھی لوگ تیرے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھیں, بیٹا ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ نسخہ کیا ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانا, کبھی سینے سے جدا نہیں کرنا. اس سے بڑا نسخہ کائنات میں کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی نسخہ کائنات میں نہیں. عزت اگر آپ کو چاہیے تو یہ کہنے لگے کہ مجھے بھی یہی ہے. مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. یہ کیا ہے کہ پوری دنیا یہ ہے کہ بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ اس کے عاشق بن چکے. آپ سے بھی میری گزارش ہے یہ ہے کہ کچھ میرے اور آپ کا سودا یہاں پر لگیں گے, لوگ کہیں گے داغٹ سڑے, دیکھنا داغٹ سڑے, دوسرا کہیں گے داغٹ سڑے, دا خان دی, دا چیرمین دی, دا ناظم دا, دا فلان دا, دا فلان, دا فلان تا گورا, دا فلان فلان. ایک یہاں کے فیصلے ہے اور ایک آسمان کے فیصلے, ایک ہماری سوسائٹی کے فیصلے ہے اور ایک آسمان کے فیصلے. آسمان کا فیصلہ یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینا بھی ہے اور غریب بھی ہے, مسکین بھی ہے, لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. اس کو جنت میں وہ جائے گا. لیکن اس وقت جو قرآن پڑھتا ہے, میں اب اس جملے کو سن لینا, جو قرآن پڑھتا ہے قرآنی ماحول میں زندگی گزارتا ہے, جنت میں تو جائے گا, لیکن خدا کی قسم وہ اب بھی جنت میں ہے, وہ اب بھی جنت میں ہے, وہ اب بھی جنت میں ہے. میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. مشکات جلد اول میں میرے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا فیہا, جنت کے باغات سے جب گزرو تو ان میں ریسٹ کرو. تو صحابہ نے کہا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ, حضرت جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا ہلک الذکر, ذکر کے حلقے جہاں پر, ارے قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث میں ایک جملہ آپ سے کہہ دیتا ہوں, ترمذی جلد ثانی کے اندر ایک حدیث ہے. فرمایا ایک آدمی کہتا ہے اللہ میں قرض دار ہوں, میرے قرضہ اتار دینا. 20 لاکھ کا قرض دار ہوں, کروڑ کا قرض دار ہوں, قرض خواہوں نے مجھے ذلیل کر دیا, اے اللہ میرا قرض اتار دے. یہ اسی میں نماز پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے کہ قرض اتار دے, قرض اتار دے. دوسرا کہتا ہے پروردگار بوڑھا ہو چکا ہوں, اربوں خربوں کا مالک ہوں, میری کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی بیٹا دے دے, مجھے کوئی بیٹا دے دے, مجھے کوئی بیٹا دے دے. میں بھی گیا تھا, مولوی عبدالباقی بھی میرے ساتھ تھے. سبحان اللہ. نوشکے میں ایک سرمایہ دار کی بات آپ کو کہنے لگے کہ اولاد نہیں ہے. کہتے اللہ کی قسم اگر میرا کوئی بچہ اور بچی اگر پیدا ہو جائے, وہ شلوار میں گند بھی کرے, اس کو بھی آنکھوں سے لگاؤں گا. عجیب بات کی. جن کی اولاد نہیں ان سے پتہ کرو. ایک آدمی کہتا ہے پروردگار میری اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد دے دو. تیسرا کہتے ہیں پروردگار ذلیل ہو چکا ہوں, میرے مکان کا انتظام کر دو. چوتھا کہتے ہیں پروردگار بیمار ہوں, میرے بیماری کو ختم کر دے. پانچواں کہتے ہیں پروردگار نابینا ہو چکا ہوں, آنکھوں کی بینائی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے, میری آنکھوں میں بینائی پیدا کر دے. چھٹا کہتا ہے کہ پروردگار کھانے کے بھی قابل نہیں ہوں, ہاضمہ میرا خراب ہے, اللہ مجھے ٹھیک کر دے. کینسر کی بیماری ختم کر دے, پروردگار شوگر کی بیماری ختم کر دے. کوئی کیا مانگتا ہے, کوئی کیا مانگتا ہے, کوئی کیا مانگتا ہے, کوئی کیا مانگتا ہے. حافظ صاحب صبح سے لے کر کے شام تک اس کو مانگنے کا موقع نہیں ہے.
اس کو دیکھو دوسرے پارے میں، اس کو دیکھو تیسرے پارے میں، اس کو دیکھو پانچویں پارے میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے اور کوئی کہتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم، کاش کہ میرا گلا ہوتا پھر آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ نہیں تو یہی تو سنا رہا ہوں اور گانا سنا رہا ہوں کہ تو بھی تو بیوقوف ہو۔ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں لیکن گلا جواب دے چکا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ اور ایک کہتا ہے والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافين۔ اس طرح پڑھتا ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ صحت نہ تندرستی نہ پیسہ نہ مکان نہ آنکھیں نہ بینائیں، کچھ بھی اس ظالم کو مانگنے کا کوئی نہیں۔ قرآن میں لگا ہوا اب الفاظ سن لو، فرماتے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، ایک ایک چیز کا نام لے کر کے جو مانگنے والے ہیں ان کو اتنا نہیں دوں گا، ان سے اچھا اس کو دے دوں گا۔ جو یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، ان سے اچھا انہی کو دے دوں گا، ان سے اچھا انہی کو دے دوں گا۔ میرا ایک دوست ہے حاجی انور کی طرف تکلف ہے، میں زاہدان میں تھا، ایرانی حکومت کے دعوت پہ 2-3 مرتبہ میں گیا، پاکستان سے مجھے بلایا، زاہدان میں میں آیا تو 1.5-2 کروڑ کی اس کی گاڑیوں میں مجھے لے گئے، جہاں ایران شہر میں جا رہے، زاہدان میں جا رہے، جہاں بھی جا رہے، لوگ دوڑ کر کے میرے کالی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، میرے پگڑی کا بوسہ، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے مولوی منظور خدا ان لوگوں کو بھی غرق کرے، خدا ان کو بھی غرق کرے، نہ تیری شکل ہے نہ تیرا پیسہ ہے پھر بھی لوگ کیسے مرتے، نہ تیری شکل ہے نہ تیرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دیکھو کروڑوں کی گاڑیاں بھی ہے، میرے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے دولت بھی، لانچوں کے مالک بھی ہے۔ خیر اس نے کہا، لیکن آگے جا کر کے میں نے بھی جملہ کہا تو اس کے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے عزت اللہ نے محمد کی جوتیوں میں رکھا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، مال کمانے سے مولوی منظور آپ کو منع نہیں کرے، کماؤ خوب کماؤ، آپ جتنا زیادہ کمائیں گے ہمیں زکوٰۃ اتنی زیادہ ملے گی۔ مال کمانے سے منع نہیں کرتا آپ کو، مال کماؤ، ترقی کرو، آسمانوں پہ جاؤ، لیکن آپ جتنا بھی جائیں آپ عرش تک نہیں پہنچیں گے۔ عرش کے اوپر ایک طاقتور ذات ہے، ساری کائنات ایسے جیسے ہتھیلی آپ کے سامنے، ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ نبی کو بھی رلاتا ہے، کافر کو ہنساتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کی شان ہوتے دنیا کے اندر، آخرت میں تو انبیاء کے لیے میدان ہے، لیکن دنیا میں نبی کے 100 سال ہو چکے ہیں، نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کر کے کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا، پروردگار میرے بال جو ہے نا، میرا بڑھاپا بڑک اٹھا ہے، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، مہربانی کرو کوئی بچہ تو مجھے دے دو۔ اور ہندوؤں کے اولاد کے درجنوں کے درجن لگے ہیں، ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، آپ ترقی کرو، جاؤ آسمانوں پہ جاؤ، لیکن آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ طاقتور ذات ہے، اس سے آپ کشتی لڑ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ جب مقابلہ نہیں کر سکتے، کشتی لڑ نہیں سکتے، تو اپنے پروں کو نیچے کر کے کہہ دو، اپنے پروں کو نیچے کرو، کہ تو معبود میں تیرا بندہ، بس اتنی سی بات ہے، تو معبود میں تیرا بندہ، تو بتا کہ کس چیز سے تو راضی ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں قرآن سے راضی ہوتا ہوں۔ تو قرآن کو سینے سے لگاؤ، زبان سے لگاؤ، منہ سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ۔ میرے بھائی اپنے کانوں میں بھی آپ کے قرآن بھی ہو، قرآنی تعلیمات میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہو۔ میں یہ نہیں کہتا سارے بچے حافظ اپنے بناؤ، سب کو مفتی بنا دو، لیکن کم از کم ناظرہ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، تبلیغ میں بھی ان کو بھیج دو، ناظرہ پڑھا دو، تبلیغ میں بھی ان کو بھیج دو، دینداروں کے صحبتوں کو کم از کم ہو، ورنہ مسئلہ کیا ہوگا
جب آپ کے بچے دیندار بنیں گے اور جب آپ بڈھے ہو گئے نا کوخ کوخ کر کے آپ کا ہتھیلی آپ کا بلغم نکلے گا. یہ میں نے خدا کی قسم علماء کو میں نے دیکھا ہے, دینداروں کو دیکھا, تبلیغیوں کو دیکھا, ہاتھ اس طرح کہتے جی ابا, وہ کہتے ہیں اگالدہ راوڑا اگالدہ لاؤ, کہتے جی ابا اس پہ تھوکو, ادھر تھوکو, اس کے منہ پہ ہاتھ کر کے تھوکتا ہے وہ اس کے بیٹے کے ہاتھ پہ. بیٹا خوش ہوتا ہے کہ ربا تو اس ٹائم پہ بھی میرے ابا کی خدمت مجھ سے لے رہا ہے. جی ہاں. اور دوسری طرف انگریزی پڑھاؤ اور اپنے گھر کے اندر صوفہ سسٹم خوب رکھو, قالین مالی رکھو, اور جب آپ بوڑھے ہو گئے کاخ 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 قالین پر تھوکو, اور تھوکنے کے بعد انشاءاللہ بچہ اٹھا کر کے جوتا بھی منہ پہ مارے گا. تخر سب دا قالین تو نہ گورے دا چیش دے. آپ قالین کو نہیں دیکھ رہے, اور ابا کو کہتے بغیرت, سمجھے, کہتے بغیرت. آپ یہ ہے کہ قالین نہیں دیکھ رہے, ادھر کخ ادھر جا کر کے ادھر جاؤ اپنے کمرے میں, ادھر اپنے کمرے میں ماں ہے, ماں بھی اس سے بیزار ہے, اس لیے کہ جب اس کی پیشانی میں یہ جھریاں نہیں تھی, جب کندھاری انار کی طرف سرخ تھا تو ماں بھی پیار کرتی تھی. اب ماں بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے, بچے بھی لعنت بھیجتے, تو اس لیے اٹھا کر کے مجبور ہو کر کے پھر تسبیح اٹھا کر کے مسجد میں آ کر کے یہاں پر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے پوری دنیا آپ سے بیزار ہو گئے, لیکن بوڑھا جب تم اپنے ہاتھوں کو میرے بارگاہ میں اٹھاتے, مجھے رب کو شرم آتی ہے تیرے ہاتھوں کو خالی پہ. بیوی نے چھوڑ دیا, نوجوانوں نے چھوڑ دیا, بچوں نے چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, آنکھوں سے نابینا ہو گئے, کانوں سے بہرا ہو گیا, سنتا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک ایک رب کا سہارا ہے, جیسا بھی بوڑھا ہوگا اتنا ہی وہ اس سے پیار کرے گا. اس لیے جو خدا آپ سے اور مجھ سے جتنا پیار کر رہا ہے, اس خدا کو بھی ہم راضی کرنے کی کوشش کریں. اس کی راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے, دیندار بنو, قرآن کو سینے سے لگاؤ, اہل علم سے اور دیندار حضرات سے محبت کرو. مدرسے آپ کے ہیں, مسجدیں آپ کی ہیں, مدرسوں کے انوار اور برکات آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, اس کے سارے کتنے رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ مجھے بھی نظر نہیں آتا, آپ کو بھی نظر نہیں آتا, محمد کو نظر آتا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر عمر کو نظر آتا ہے. اور جہاں پر بے دینی ہو, بچوں کے اندر بے دینی ہو, لامذہبیت ہو, اور جہاں پر خدا کی بغاوت ہو, وہاں کتنی لعنتیں آتی ہے. ان لعنتوں کو آپ بھی نہیں دیکھتے, میں نہیں دیکھتا, لیکن محمد سے پتہ کرو. اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ ہے, آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ, قرآن کو سینے سے لگاؤ. اور جو بچے ہیں علماء ہیں اور حافظ ہیں, ان سے پیار کرو. آپ سے میں چندہ نہیں مانگ رہا, بس کبھی کبھی ٹیلی ویژن سے لعنت سے فارغ ہو جاؤ. یہ جو معصوم بچے, ان کے سروں پر دست شفقت پھیرو اور ان سے کہو بچہ ہمارے لیے دعا کرو. انشاءاللہ انہوں نے دعا کر دی, میرا رب آپ سے دنیا اور آخرت میں راضی ہوگا. اللہ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب